وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأهل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار عالم شفیع امم شاہد العالم امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر ان کے ابتدا تعداد درود و سلام کے بعد اللہ جل شانہ کا جہاں اس کے انگنت احسانات ہیں، انعامات ہیں، عطائیں ہیں، وہاں پر اللہ کا یہ بھی ہم گنہگاروں پہ انعام ہے اور اس کی یہ رحمت ہے، یہ اس کی عطا ہے اور اس کی یہ ہم پہ نگاہ شفقت ہے کہ جس حبیب کا ذکر مبارک اس نے اپنے نبیوں سے کرایا، اپنے رسولوں سے کرایا اور اپنے فرشتوں سے کرا رہا ہے، ہم گنہگاروں سے بھی مجھے کام لے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر یہ اللہ کا انعام ہی ہے اور یہ اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے بہت بڑی عنایت ہے۔ گنہگار ہونے کے باوجود اور نکمے اور نکھٹو ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے ہمیں اس کام کو بتایا۔ جتنے انبیاء کرام رسولان اعظام تشریف لائے اپنے اپنے دور میں، جہاں پر ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ رب العزت کی توحید کا پیغام اپنی امت تک پہنچائیں اور اللہ کے دین کا پیغام اپنی امت تک پہنچائیں۔ ہر نبی کی یہ ذمہ داری تھی، دوسرے لفظوں میں یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر بھی اپنی امت کے سامنے کریں اور امت کو پابند کر لیں کہ وہ نبی محترم اگر تشریف لے آئے میرے دور کے اندر، میں بھی ان کا کلمہ پڑھوں گا اور تم نے بھی ان کا کلمہ پڑھ کر جیسے میں ان کا امتی بن جاؤں گا تم نے بھی ان کو امتی بن جانا ہے۔ ہر نبی اور رسول نے یہ پیغام اپنی امت تک پہنچایا اور اپنے انداز میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اپنی امت کو سنایا اور اپنی امت کے سامنے بیان کیا اور امت نے سنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیا ہوئے؟ آپ سے متعارف ہوئے اور آپ کی جان پہچان نبی کے ذریعے ہر امت کو حضور علیہ السلام کی جان پہچان ملتی رہی اور حاصل ہوتی رہی۔ اور اسی سلسلہ کی یہ کڑی ہے ایک کہ سخت طبیعت ہونے کے باوجود یہود جب کافروں سے لڑا کرتے تھے اور دیکھتے کہ اب ہمیں شکست ہونے والی ہے، کافر ہم پہ غالب ہو رہے ہیں، تو وہ فی الفور میدان جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ سے فتح طلب کرتے اور اللہ رب العزت بواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فتح و نصرت عطا کر دیتا۔ وہ بڑے سخت تھے طبیعت کے، وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور دیگر انبیاء جو بنی اسرائیل سے نبی تھے،
ان کا وسیلہ اور واسطہ نہیں دیتے تھے، واسطہ اس نبی کا دیتے تھے جو ابھی تک آیا ہی نہیں تھا۔ تو اتنی جان پہچان ان کو کس نے کروائی؟ ان کے نبیوں اور رسولوں نے کروائی۔ انہوں نے کیوں کروائی؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے نبیوں کے یہ ذمہ تھا، ان پر جو فرائض تھے ان فرائض میں ایک اہم فرض یہ بھی تھا کہ تم نے میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یعنی تشریف آوری کا ذکر بھی کرنا ہے۔ نمبر 2، اور یہ بھی انہیں بتانا ہے وہ آ جائیں، میں بھی ان کا کلمہ پڑھوں گا اور پھر میں کلمہ پڑھ کر ان کا امتی بن جاؤں گا۔ تم نے بھی انہی کا کلمہ پڑھنا ہے، انہی کا امتی بن جانا ہے، انہی کا متبع بننا ہے، انہی کی پیروی کرنا ہے۔ تو اس طرح یہ ذکر ادوار انبیاء میں چلتا رہا اور نبی علیہ السلام کی تشریف آوری ہو گئی، پھر یہ ذکر چلتا رہا، اس امت سے اللہ کرواتا ہے۔ اب ہم ہیں گناہگار، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے، اور یہ سلسلہ تو قیامت تک اور اس کے بعد چلتا رہے گا، قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس کے بعد کیسے؟ تو اس کے بعد جب قبروں سے نکلیں گے تو پھر کام شروع ہو جائے گا، پھر ساری بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوں گے، اللہ الہام فرمائے گا، اور پھر ایک سلسلہ شفاعت، اور پھر آگے معاملات چلیں گے۔ تو یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ نبیوں سے بھی پہلے شروع ہوا، ان کی تشریف آوری سے بھی پہلے شروع ہوا۔ یہ کام تھا ہمیں خود ہی شروع کرنا، اور یہ چل رہا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ویسے تو ساری زندگی اگر ہم یہ کام کرتے رہیں گے تو آپ علیہ السلام کی مبارک کمالات کا ایک کمال جو ہے وہ بھی کامل طور پر بیان نہیں ہو سکے گا، آپ کا ایک وصف بھی پورا نہیں ہو سکے گا بیان۔ بہرحال پھر بھی ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ذکر ولادت بھی کرنا ہے، ہم نے ذکر نبوت بھی کرنا ہے، ذکر ختم نبوت بھی کرنا ہے، ذکر تعلیمات بھی کرنا ہے، ذکر اسوہ رسول بھی کرنا ہے، ذکر خلق عظیم بھی کرنا ہے، ذکر تعلیمات رسول بھی کرنا ہے، اتباع کی بات بھی کرنی ہے، پیروی کی اتباع بھی کرنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے ساتھ ساتھ آپ کی محبت کا ذکر بھی کرنا ہے، اس کی علامات کا ذکر بھی کرنا ہے، اور ایک کامل مسلمان کیسے بنتا ہے، وہ اتباع رسول سے بنتا ہے۔ یہ سارے عظیم الشان موضوعات ہیں، یہ ہر موضوع ہمارے لیے ضروری ہے، اور ایک مسلمان کو ان موضوعات کو سننا بھی چاہیے اور اہل علم کو اس پر گفتگو کرنی بھی چاہیے، یہ ان کا فریضہ بنتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی آخری 2 آیات بینات ہیں، آیات قرآنیہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے حوالے سے چند باتیں عرض کریں۔ ان میں قرآن مجید کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ اور اس سورہ مبارکہ کی یہ ایک آیت مبارکہ اہدنا الصراط المستقیم، اس کے متعلق چند باتیں۔ ترجمہ تو آپ نے جو ترجمہ پڑھتے ہیں انہوں نے ترجمہ بھی پڑھا ہوگا، سننے والوں نے سنا بھی ہوگا، یہ بیان ہوتا رہتا ہے۔ اس کی 2 معنی ہیں، دونوں معنی آپ کو تراجم میں ملتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یہ ہے اس کا سادہ سا ترجمہ۔ اہدنا، ہمیں دکھا، ہمیں چلا، الصراط المستقیم، صراط مستقیم کو دکھا، صراط مستقیم پر چلا۔ یہ ایک دعا ہے، اسی بنیاد پر سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورہ دعا ہے، چونکہ یہ نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ الصلاۃ، نماز والی سورت بھی ہے۔ ایک درجن سے زائد نام ہے اس سورت مبارکہ کے، ایک نام ہے سورہ دعا، دعا والی سورت، کیونکہ اس میں دعا کھڑی ہے۔ دعا کون سی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر وَلَضَّالِّينَ تک یہ ساری دعا ہے۔ تو دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مانگنا۔ تو ہر مسلمان
جب تک یہ نہ، تو دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مانگنا. تو ہر مسلمان جب تک یہ نہ پڑھے نماز اس کی نہیں. کوئی بھی ہے اگر مسلمان ہے، اس کا جو عقیدہ ہو، پر اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو جب تک اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھے گا، سورۃ الفاتحہ کا ایک ایک حرف جب تک وہ نہیں پڑھے گا، نماز اس کی نہیں ہونی. اسی طرح یہ جو آیت مبارکہ ہے دعا والی، اگر یہ دعا پڑھے گا تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. اس سے معلوم ہوا ہر مسلمان نمازی کی ضرورت ہے، اور ہر مسلمان نمازی طالب ہے، اور صراط مستقیم اس کا مطلوب ہے اور اس کا مقصود ہے. کوئی بھی مسلمان اس سے مستغنی نہیں. ہر مسلمان کو صراط مستقیم کی ضرورت ہے، اور ہر مسلمان صراط مستقیم کا محتاج ہے. حتیٰ کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام یافتہ 4 جماعتیں ہیں. نبیوں کی جماعت جس میں رسول بھی آ گئے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ بھی ضرورت مند ہیں. ان کو اس راستے کی بھی ضرورت ہے. کون سا راستہ ہے؟ اس کو کہتے ہیں صراط المستقیم. یہ وہ راستہ ہے جو نبیوں کا بھی ہے، رسولوں کا بھی ہے، صدیقین کا بھی ہے، اور شہیدوں کا بھی ہے، صالحین کا بھی ہے. اور ہر مسلمان کا یہ مطلوب ہے، مقصود ہے. ہر مسلمان اس کا محتاج. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، صراط مستقیم کی احادیث کی روشنی میں اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے اور اس کی تفسیر کیا بنتا ہے، اس کو سمجھنا ہے. نمبر 1، اس کا ایک تفسیری معنی ہے القرآن. جب اس کا ایک معنی تفسیری القرآن ہوا تو اب ترجمہ یہ ہوا، اے باری تعالی ہمیں قرآن دکھا، ہمیں قرآن پر چلا. اور قرآن کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم. آپ کے خلق عظیم کی جب تفسیر اور معنی مطلب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا خلقہ القرآن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق عظیم ہے وہ قرآن ہے. قرآن 30 پاروں کا نام ہے، 114 سورتوں کا نام ہے، اور یہ اول سے آخر تک خلق مصطفیٰ کی کتاب ہے. جب یہ خلق مصطفیٰ کی کتاب ہوگی تو اب ہم کہہ سکتے ہیں، اور خلق مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ، تو جہاں یہ ذکر اللہ ہے وہاں ذکر مصطفیٰ بھی ہے اول سے آخر تک. اور کوئی مسلمان اس سے مستغنی نہیں ہے. ہر ایک کی ضرورت قرآن ہے، ہر ایک کی ضرورت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لائی ہوئی کتاب قرآن ہر ایک کی ضرورت ہے. کیسے ضرورت ہے؟ اس پر ایمان لائے بغیر وہ مومن نہیں ہو سکتا. اس کو حق اور سچ جانے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا. نمبر 2، صراط مستقیم کا دوسرا تفسیری معنی جو صحابہ کرام اور تابعین اعظام نے بیان کیا، ان میں حضرت سیدنا ابو العالیہ، حضرت حسن بصری اور حضرت سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسرین کے امیر ہیں، مفسرین کے رئیس ہیں، رأس المفسرین ہیں، حبر الامت ہیں، ترجمان القرآن ہیں، جن کو ایک لمحہ میں دعا کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرآن کا بہت بڑا عالم بنا دیا. دوسرا اس کا معنی تفسیر یہ ہے کہ صراط مستقیم اسلام ہے. کیا ہے؟ اور اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین.
ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ قرآن کا یہ اعلان ہے کہ قیامت تک جو دین اسلام کو قبول کرے گا اللہ اس کو قبول کر لے گا۔ جو دین اسلام سے ہٹ کر سابقہ ادیان میں سے کوئی دین یا دین اسلام سے ہٹ کر کوئی اور موجودہ دین ہے، لفظ دین اگر اس پر بولا بھی جاتا ہے اس کو قبول کرے گا اللہ، اس کو رد کر دے گا، اللہ نے اس کو قبول نہیں کرنا۔ اسلام ہی اللہ کو قبول ہے، اور جو اسلام کو قبول کرے گا اللہ اس کو قبول فرمائے۔ تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اسلام کے بغیر بھی چارہ کار نہیں ہے۔ اسلام ہر ایک کی ضرورت ہے، اس کو قبول کوئی کرے گا تو اس بندے کو اللہ قبول فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی اسے حاصل ہے۔ تیسرا معنی صراط مستقیم کا امام حسن بصری نے جو بیان کیا، امام حسن بصری کا نام تو آپ جانتے ہیں، سنا ہے، عظیم شان تابعین میں سے ہیں، اور حضرت امام ابو العالیہ یہ بھی تابعی ہیں، اور عبداللہ بن عباس کے یہ وہ عظیم شان شاگرد ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس اہل بیت رسول میں سے ہونے کے باوجود، صحابی رسول ہونے کے باوجود، حبر الامت ترجمان القرآن اور بہت بڑے مفسر قرآن ہونے کے باوجود جب آپ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے کسی مجلس میں بیٹھتے اور ابو العالیہ شاگرد تھے آپ کے، آپ اس کو فرماتے کہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤ۔ وہ شاگرد ہیں، یہ استاد ہے، استاد اپنے شاگرد امام ابو العالیہ کو فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس میرے ساتھ آ۔ امام قاضی عیاض نے الشفاء کے اندر یہ بات درج کی ہے، علامہ مولانا قاری نے المرقات شرح مشکات میں یہ بات درج فرمائی ہے کہ حضرت امام ابو العالیہ جو تابعی ہیں، شاگرد ہیں عبداللہ بن عباس کے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے اور فرماتے تم یہاں بیٹھو کہ اللہ نے بہت بڑے علم قرآن سے مجھے نوازا۔ امام ابو العالیہ اپنے استاذ عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ صراط مستقیم کا ایک معنی ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ترجمہ یہ ہوگا، ہمیں دکھا، ہمیں کیا دکھا؟ صراط مستقیم دکھا۔ صراط مستقیم کا معنی ہوا ذات مصطفیٰ۔ ذرا جوڑیں، ہمیں ذات مصطفیٰ دکھا۔ ہر نمازی بولتا ہے یہ اہدنا الصراط المستقیم، معنی کا پتہ نہ ہو بول تو رہا ہے نا، بول رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے ذات مصطفیٰ دکھا۔ ذات مصطفیٰ کے راہ پہ چلا۔ ذات مصطفیٰ پر تو نہیں چلا جا سکتا، اس سے مراد پھر کیا ہوگا؟ آپ کی تعلیمات پر، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر، آپ کی سنت پر، اور آپ کی متبع مجھے بنا دے اور آپ کے نقشے قدم پہ چلنے والا مجھے بنا دے۔ اب ترجمہ یہ ہوگا، اب جو پہلا ترجمہ ہے نا بھی ذات مصطفیٰ دکھا، یہ کہتا تو ہر ایک ہے مسلمان نمازی، لیکن ہر ایک کو دکھایا نہیں جاتا۔ ذات مصطفیٰ ہر ایک کو دکھائی، ہاں جب آپ اس زمین پر وصال مبارک سے پہلے تشریف فرما تھے، پھر وہ جو نہیں مانتا تھا ان کو بھی دکھایا جاتا تھا، جو مانتے تھے وہ تو دیکھتے ہی رہتے تھے۔ اصحاب رسول اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ماننے والے بھی ہیں اور ساتھ حضور کے چل کر جہاد کرنے والے بھی ہیں، پیچھے نمازیں پڑھنے والے بھی ہیں، مال بھی خرچ کرنے والے ہیں، جانیں بھی خرچ کرنے والے ہیں، ہر طرح کی قربانی دینے والے ہیں، یہ تو ہے ہی صحیح، یہ تو دیکھ بھی رہے ہیں، سفر میں بھی، حضر میں بھی، رات کو بھی، دن کو بھی، ہر اعتبار سے دیکھ رہے ہیں ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن ابو لہب کو بھی دکھا دیا جاتا تھا، عتبہ شیبہ کو بھی دکھا دیا جاتا تھا، منافقین بھی دیکھتے تھے، ماننے والے بھی دیکھتے تھے، نہ ماننے والے بھی
ماننے والے بھی جب پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ دکھا تو وہ کہہ بھی دیتے تھے اور دیکھ بھی لیتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں آ گئے، برزخ پردے کو کہتے ہیں، اب پردہ ہے، جب پردے میں جب تشریف لے گئے، اب ہر نمازی مسلمان یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ذات رسول دکھا، لیکن ہر ایک کو دکھایا نہیں جاتا، بعض وہ ہوتے ہیں جن کو دکھا بھی نہیں، سبحان اللہ، وہ ہر رکعت میں عرض کر رہے ہیں مولا ذات مصطفیٰ دکھا، ہمیں ذات مصطفیٰ دکھا، ذات مصطفیٰ دکھا، اب پھر ان پہ بعض اوقات پھر کرب ہو بھی جاتا ہے۔ ان میں سے دو واقعات اس کے ساتھ جھوٹے دکھا تو پھر ان کو دکھا دیا گیا، کیسے دکھا دیا گیا؟ پاک و ہند کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے والد گرامی ہیں شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، یہ محدثین میں شامل ہیں، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رہا۔ آپ فرماتے ہیں میں ربیع الاول میں ہر سال کیا کرتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد کی محفل کا انعقاد کرتا تھا اور اپنی استطاعت مطابق لنگر کا اہتمام بھی کرتا تھا۔ حضور کی ولادت کے واقعات، آپ کی عظمت کا بیان، آپ کے معجزات کا بیان، تو اس طرح پھر اختتام ہو جاتا، لنگر کا انتظام بھی ہوتا، وہ بھی تقسیم کر دیا جاتا۔ ایک سال ایسا آیا کہ میرے پاس جیب میں کچھ تھا نہیں کہ میں لنگر کا انتظام کر سکتا، تو میں نے کیا کیا، میں نے کہا بھی یہ قضا نہیں ہونی چاہیے، فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، لیکن قضا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کیا کیا، اپنی پگڑی بیچی، کیا بیچی؟ بیچنا فرض ہے، بیچی ہے، غیر فرض کام کیا اور اس کا اجر کیا ملا بھی آپ سنا، پگڑی بیچی اور اس کے بدلے میں کوئی دیگ تو نہیں لگنی تھی، چنے لے لیے، چنے لے کر پلیٹوں میں رکھ دیے، اور جب مکمل ہو گیا تو جی یہ ہے آج کا لنگر۔ لیکن آپ فرماتے میرے دل میں یہ بات بار بار کھٹک رہی تھی، پہلے بڑا اچھا انتظام کرتا تھا، اس مرتبہ بس چھولے ہی ہیں، چنے ہی ہیں، پتہ نہیں اس بارگاہ میں قبول بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ پریشانی بھی لاحق تھی۔ بس وہ فرماتے ہیں بس پھر وہ مکمل ہوئی محفل، ساتھی چلے گئے، رات آئی اور میں عالم خواب میں چلا گیا، نیند میں چلا گیا، یہ آنکھ بند ہوئی اور یہ آنکھ جب یہ آنکھ جب جاگ اٹھی تو میں کیا دیکھتا ہوں، نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد والے نبی، جن کی آمد کا اور جن کی ولادت کے واقعات جی ہم بیان کر رہے تھے، وہ ذات تشریف لے آئی۔ میں کیا دیکھتا ہوں، اصحاب مصطفیٰ بھی موجود ہیں، نبی علیہ السلام بھی موجود ہیں، اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں حضور کے سامنے اور صحابہ کرام کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، اور عبد الرحیم والے چنے خود حضور کے سامنے پڑے ہوئے اس وقت پاکستان تو نہیں بنا تھا، ہند کا لفظ استعمال، ہندوستان، محدث دہلوی تو یہ دہلی میں رہا کرتے تھے، تو حضور علیہ السلام و تسلیم کو پتا تھا کہ دہلی میں رات محفل میلاد ہوئی ہے اور اس میں لنگر تقسیم ہوا ہے، حضور علیہ السلام تک پہنچا بھی صحیح ہے اور آپ نے اس کو تناول بھی فرمایا، تو یہ لنگر جو کہے بھی کھانا بدعت ہے، تو روکے رسول کو، پھر روکے رسول اللہ کو، اور جو کہ یہ تو خواب کا واقعہ ہے، اس کو کہو بخاری مسلم کی حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں، ہر بات پر بخاری کا حوالہ مانگتے ہو، تو بھئی بخاری میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس نے حق دیکھا۔ اگر اس نے حضور کو دیکھا، حق دیکھا، پھر وہ پلیٹ پڑی ہوئی سامنے وہ دیکھا، وہ بھی حق ہے، وہ بدعت نہیں ہے۔
المستقیم ہمیں دکھا تو پھر دکھا بھی دیا جائے، دکھا بھی دیا۔ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے نا، وہاں پر پھر کیا ہوا، جب مسجد نبوی میں حاضری ہوئی نا، تھکے ہوئے تھے، وہ پیدل کے سفر ہوتے تھے نا مکہ سے مدینہ کی طرف، جب آئے تھکے ہوئے تھے، غالب علی شاہ کی نماز تھی، ارادہ کر لیا بھی غیر موقدہ سنتیں ہیں چھوڑ بھی دیں تو کوئی گناہ تو نہیں ہے نا۔ سنتیں کس کی ہیں؟ میلاد والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوڑ دی، فرض پڑھ لیے، موقدہ سنت بھی پڑھ لی، وتر اسی وقت پڑھے یا تہجد کے وقت پڑھے، جو تہجد کو پڑھنے والے لوگ تھے، ہم جیسے چھوڑنے والے تو وہ نہیں تھے، تو سنتیں چھوڑ دی غیر موقدہ، نیند آ گئی اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرا علی تم نے بھی میری سنتیں چھوڑ دی۔ تو اہدنا الصراط المستقیم جو ادھر پڑھ رہا ہے اور جن کو مانگ رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں یہ سنتیں چھوڑ رہے ہیں یا نہیں، ادا کر رہے ہیں یا نہیں، مالکوں کی نگاہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی ذہن میں یہ رکھ لینا تو بہت سارے معاملات اس کے اندر کے سمجھ جاتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، ہم وہ دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام احمد رفاعی حضور سیدنا غوث الاعظم کے ہم عصر ہم زمانہ سلسلہ رفاعیات انہیں سے چلا۔ آپ کا ایک واقعہ ہے جس پر امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ بہت بڑے مفسر، بہت بڑے امام اور محدث، امام احمد بن حنبل کا نام میدان حدیث کے اندر اور دیگر بہت بڑے بڑے محدثین، ان کے بعد نامی صدی کے اندر سب سے بڑا حدیث کا کام کرنے والی شخصیت کا نام امام جلال الدین سیوطی، جنہوں نے 72 مرتبہ اس سے کچھ کم یا زیادہ عالم بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 70 سے زائد مرتبہ اس زندہ نبی کا دیدار کیا ہے جو اپنی قبر مبارک میں زندہ و تابندہ ہیں، تشریف فرما ہیں۔ اور آپ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے 7 صفحوں پر مشتمل فتویٰ لکھا جو ابھی تک انہی کے لفظوں میں عربی میں میرے پاس موجود ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ کس پر ہے کہ جی امام احمد رفاعی کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے، حج کر کے پھر مدینہ طیبہ میں جب حاضر ہوئے، قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت مسجد نبوی شریف میں 90,000 افراد موجود تھے، 90,000 افراد موجود تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا جدی، کیونکہ آپ حسینی سادات میں سے امام احمد رفاعی ہے، تو جو بیان کرنے والے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں، اور بیان تو میں امام جلال الدین سیوطی کا حوالہ آپ کو دیا، یہ روایات وہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک سے جواب آیا، وعلیک السلام یا ولدی، میرے بیٹے تیرے اوپر بھی سلام۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک سے جواب آیا، وعلیک السلام یا ولدی، میرے بیٹے تیرے اوپر بھی سلام۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میری روح آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تھی اور روحانی طور پر آپ کرم فرمایا کرتے تھے، شفقتیں فرمایا کرتے تھے، آج اکیلی روح نہیں آئی، آج جسم اور روح اکٹھے آئے ہیں، اب آپ مہربانی فرمائیں قبر مبارک سے اپنا مقدس ہاتھ باہر نکالیں، آج روح اور جسم اکٹھے یہ شرف حاصل کریں گے۔ بعض جب وہ کہتے ہیں نا نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، پھر ایک دن آ جاتا ہے ان کو دکھا بھی دیا جاتا ہے۔ تو سیدنا امام احمد رفاعی علیہ الرحمہ نے جب بارگاہ مصطفیٰ میں یہ عرض کیا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک باہر اور آپ نے اس کو بوسہ دیا،
جب بوسہ دیا نا تو 70,000 افراد نے اپنی آنکھوں سے دست مصطفیٰ کو دیکھا۔ علامہ اشرف علی تھانوی نے بھی یہ واقعہ اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ فقط ہمارے علماء کرام نہیں، دیگر علماء انہوں نے بھی یہ واقعہ ذکر کیا، اور ان سے ہٹ کر اوپر لیول کی طرف جائیں، سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے۔ آپ سے آپ کے ایک مرید خاص نے پوچھا، حضور یہ واقعہ بڑا مشہور ہو گیا ہے، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا، میں نے بھی اپنے نانے کا ہاتھ مبارک قبر مبارک سے باہر آتے ہوئے دیکھا، میں نے بھی زیارت کی، اور میں تو مالا اعلیٰ والوں کو بھی دیکھ رہا تھا۔ مالا اعلیٰ کہتے ہیں آسمان والے فرشتے، کہ مالا اعلیٰ والے فرشتے جو ہے نا وہ بھی وجد میں آئے ہوئے تھے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک قبر سے باہر تشریف لائے۔ یہ وہ عظمت ہے جو سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کو اس دنیا سے جانے کے بعد جو ہے نا ان سے یہ ظاہر نہیں ہوئی، یہ ظاہر ہوئی ہے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر۔ اور بھئی اللہ چاہے تو وہ بھی باہر آ سکتے ہیں۔ یہ جو معراج والا واقعہ ہے نا، اس پر بڑے بڑے عقدے کھول جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو سارے باہر آ گئے، انبیاء کرام باقی بھی سارے باہر آ گئے، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی اور آسمانوں پر بھی چلے گئے، تو ان کے لیے بڑی رخصتیں اللہ کی بارگاہ سے، بڑی عظمتیں اور شانیں ان کی اللہ کی بارگاہ میں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ذات مصطفیٰ دکھا اور ذات مصطفیٰ کے احکامات پر، آپ کی تعلیمات پر ہمیں چلا کر ہمیں پکا متبع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ السلام کی کامل پیروی کرنے والا بنا۔ یہ مطلب ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا نماز کے اندر تو ویسے ہی ہم کرتے ہیں، اور وہاں پر غفلت بھی ساتھ چلتی ہے، سستی بھی ساتھ چلتی ہے، عدم توجہ بھی اس وقت ہوتی ہے، پڑھ سورۃ الفاتحہ رہے ہوتے ہیں اور ہماری توجہات کسی اور طرف ہوتی ہیں، خیالات اور طرف ہوتے ہیں۔ مستقل طور پر اپنی توجہ اس پر لگانی چاہیے، اور دعا کے اندر یہ الگ طور پر بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر ترجمہ بھی خود اپنی زبان سے اللہ کو سنا دینا چاہیے، مولا کریم ذات مصطفیٰ دکھا بھی صحیح اور اس کا متبع بھی بنا۔ بار بار یہ دعا کرنی چاہیے، کیوں؟ جب اگر ہمیں متبع کامل ہی بنا دیا گیا تو کام پھر بھی ہمارا ہو گیا۔ کیا ہو گیا کام؟ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور میرے سے محبت کرتے ہو مجھ رب سے تو پھر میرے رسول کی پیروی کرو، میں بھی تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا، میں بھی تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا۔ میرے محبوب کے گدا تم بنو، میرے محبوب کی اتباع کرنے والے تم بنو، میرے محبوب کی سنتوں کو زندہ کرنے والے تم بنو، میرے محبوب کے اخلاق مبارکہ کو، اسوہ مبارکہ کو اپنانے والے تم بنو، بندہ محبوب تم کو میں بناؤں۔ معاملے سارے حال سے ذات تو ہی ہونے نہیں، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کا ایک ٹائٹل صراط مستقیم ہے۔ اللہ ہمیں حضور سے کامل اور بڑھ چڑھ کر محبت کرنے والا بھی بنائے اور آپ کی اتباع کرنے والا بھی بنائے۔ وآخر دعوانا